سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل دیکھیں آپ کہ جہاں سرکار پانچوں نمازوں کی پابندی فرماتے تھے، اس کے علاوہ جب رات میں بستر پر جاتے کچھ دیر آرام کرتے اور پھر رات کی تنہائی کے اندر اٹھا کرتے تھے، وضو کرتے، وضو کرنے کے بعد سرکار نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب بھی میری رات میں آنکھ کھلا کرتی تھی تو میں سرکار کو نماز کی حالت کے اندر پاتی تھی، یعنی سرکار نماز پڑھتے تھے، اور پھر میں سرکار کے قریب ہوتی تو دیکھا کرتی تھی کہ سرکار کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ اتنی لمبی رات کے اندر سرکار کھڑے رہتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جاتا تھا، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب پاؤں پھٹ جائے گا، اس میں سے خون باہر آ جائے گا۔ ایک چیز کا خیال رکھیں، میں نے یہ جو بات بتائی کہ سرکار پوری رات نماز پڑھتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے، تو مسئلہ بھی یہ کہ جب آپ خود نماز پڑھو تو جتنی چاہو اتنی لمبی نماز پڑھو۔ مسئلہ یہ کہ لیکن جب نماز پڑھاؤ تو مختصر نماز پڑھاؤ، چھوٹی نماز پڑھاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے بزرگ بھی ہے، بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، پتہ نہیں کون کس حالت کے اندر ہے۔ تو مسئلہ یاد رکھیں کہ جب نماز پڑھائیں آپ تو مختصر پڑھائیں، چھوٹی پڑھائیں، اور جب نماز پڑھیں آپ اپنی خود تو اس وقت جتنی چاہیں آپ اتنی لمبی نماز پڑھ لیں۔ تو سرکار جب رات کے اندر نماز نفل ادا کرتے تھے تو بڑی لمبی رکعت کیا کرتے تھے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ، آپ اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے، پوری رات قیام کرتے ہیں اور آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، خون بہنے کا احساس محسوس ہوتا ہے، یا رسول اللہ کچھ آپ کم کر لیا کریں، یعنی قیام کم کر لیا کریں، آرام زیادہ کر لیں۔ تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ کا شکر گزار بندہ وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے، وہی اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔